اچھا اب آ جائیں نیچے یہ کہ یہ نظام آئے گا کیسے. آپ نے میتھڈالوجی کا بھی سوال کیا تھا. تو یہ نظام جو چل رہا ہے یہ خود تو نہیں چل رہا نا, اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں. ظلم کا نظام ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں باقی غریب ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں کے اسپیشل رائٹس ہیں باقیوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. تو جو جن کے اسپیشل رائٹس ہیں وہ پریولیجڈ کلاس ہے نا, وہ اس نظام سے مستفید ہو رہی ہے نا, اس کو اس نظام سے فائدے پہنچ رہے ہیں, مفادات ہیں ان کے اس نظام میں. لہذا یہ بات تو بھول جائیں کہ آپ کے لیکچر کے نتیجے میں وہ قائل ہو کے تو نظام تبدیل کر دیں گے. نہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیکچر سے قائل ہو سکا, نہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے واضح و تلقین کے نتیجے میں قائل ہو سکا, نہ ابو جہل ابو لہب اور سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے گھائل ہو سکے. تو تاریخ انسانی میں کسی بھی مفاد پرست آدمی نے محض دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اپنا وہ نظام تبدیل کرنے کی حامی نہیں بھری ہے. لہٰذا یہ تو ہوتا ہے جناب, اچھا لگے یا برا لگے, کسی نہ کسی درجے میں ٹکراؤ تو ضرور ہوتا ہے, یہ چھیننا پڑتا ہے جی. 4 کتاباں عرشوں آئیاں تو 5واں آیا ڈنڈا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں رسولوں اور کتابوں کا ذکر کیا, ساتھ لوہے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, لوگ انصاف پر وانزلنا الحدید. تو یہ پکا یہ 4 کتابیں عرشوں آئیاں 5واں آیا ڈنڈا اس آیت کی تشریح ہے. تو یہ پہلے وہ افراد چاہیے کہ جو اپنے اوپر یہ ساری قربانیاں دے کر یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. انہوں نے اس نظام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, ان کی زندگی گواہ ہے کہ وہ اللہ کے سپاہی ہیں. اور جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے ایسے سپاہی معتدب تعداد میں ہیں, وہ بنیان مرصوص ان کو بنا کے پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے, بے شک وہ چند نفوس پر مشتمل ہو, لیکن پہلے اپنی یہ ورتھ اللہ سے اپنی یہ وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے. اور طرح طرح کے امتحان اور فتنے آتے ہیں, انگاروں پہ لیٹنا پڑتا ہے, آگ میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے, فرعون کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے, پیچھے لشکر آگے سمندر ہوتا ہے. اس سب پہ جو ثابت قدم رہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس سب پہ جو صابر رہیں, ثابت قدم رہیں, استقامت کا مظاہرہ کریں, ان کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ معتدب تعداد میں ہو جائیں, یعنی ایسے افراد کی معتدب تعداد ہو جائے, اب آپ نے کوئی انیشیٹو لینا ہوتا ہے. آج کے دور میں انیشیٹو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک یہ جو الیکشن ہے نا, یہ بھی انیشیٹو ہے. یعنی آپ نے اتنے لوگ, اتنی رائے عامہ ہموار کر لی کہ آپ 2/3 اکثریت دے کے آ جائیں گے. تو الیکشن میں جانے کا مطلب بھی یہ ہے اب کہ آپ کو حکومت مل جائے گی. نظری بات کر رہا ہوں, عملی بعد میں آتے ہیں, ابھی یہاں تک رکیں. تو ایک انیشیٹو یہ ہے. ایک بات طے ہو گئی کہ محض تبلیغ سے نہیں ملے گی, کوئی نہ کوئی آپ کو ایک قدم اٹھانے کا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ مقابلے پہ آ جائیں, بندوق کے مقابلے میں بندوق لے کے. تلوار کے مقابلے میں بدر میں تلواریں تھیں یا نہیں؟ چلے تھوڑی تھی لیکن تھی تو صحیح نا. گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا تھا یا نہیں؟ تو یہاں جو آپ سے جنگ کرنے آئے ان سے آپ جنگ کرو. قاتلوا الذین یقاتلونکم, لڑو ان سے جو تم سے لڑنے آئے ہیں. تو آپشن تو ہے. البتہ تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ شہادت کا آپشن ہے. کیوں کہ ریاست کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی سویلین پرائیویٹ کوئی گروہ وہ ریاست کے وسائل کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. مطلب آپ چلیں وہاں تو گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا اور تلوار کے مقابلے میں تلوار تھی نا. اب یہاں ٹینک کے مقابلے میں ٹینک کدھر سے لائیں گے آپ؟ توپ کے مقابلے میں توپ کہاں سے لائیں گے؟ F-16 کے مقابلے میں کیا لے کے آئیں گے؟ مطلب میری قل ہو اللہ پڑھ کے شف کرنے سے تو F-16 نہیں گرے گا نا.
سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس کا مطلب ہے یہ آپشن اس وقت آؤٹ آف کوسچن ہے، اور جہاں جہاں اس کو کر کے دیکھا گیا وہ نہیں چلا ہے. کم از کم نیشنل آرمیز کے خلاف تو بالکل نہیں چلا ہے. تو ایک اور آپشن بھی ہے. وہ آپشن کیا ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آئیں، نظام کو جام کریں، جس کے خواب ہمارے بعض سیاستدان دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، وہ پورے کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. خواب دیکھنے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. پری ریکویزٹس یہ ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، اگر آپ لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آ گئے اور آپ کے پاس ایک منظم جماعت نہیں ہے تو لوگوں سے زیادہ بروٹل کوئی بھی نہیں ہوتا. ظالم، سفاک، جتنے عام پبلک ہوتی ہے نا، امبو موب جتنا ظالم اور سفاک ہوتا ہے نا، اتنا کوئی ادارے کا کوئی فرد نہیں ہوتا. وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، دکانیں بھی لوٹتے ہیں، وہ ہر شے برباد کرتے ہیں. اور یہ ساری بربادی کرنے کے بعد چونکہ موب ہوتا ہے، وہ کوئی اس کے بعد نظام تو نہیں دے سکتے. میری بات سنیں، لیبیا میں کیا ہوا؟ نظام تو آپ نے اکھاڑ کے قذافی کو پھینک دیا، اس کا پیٹ چاک کر دیا، اس کے ایسی تیسی پھیر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سٹرکچر تباہ ہو گیا. اوکے، تباہ ہو گیا، لیکن کیا کوئی نظام اس کے بعد آ سکا؟ کیوں نہیں آ سکا؟ کہ موب تخریب کاری تو کر سکتا ہے، تعمیر نو نہیں کر سکتا. تعمیر نو کرنے کے اور اس کو تخریب کاری سے روکنے کے لیے ایک بڑی مضبوط آرگنائزڈ پارٹی درکار ہوتی ہے، جو عوام کو، اب حکومت کے تو خلاف آپ نے بغاوت پہ آمادہ کر دیا، لیکن اب ان کو ڈسپلن میں کون رکھے گا؟ حکومت جیسا اختیار رکھنے والی آرگنائزڈ پارٹی چاہیے جو ان کو ڈسپلن میں رکھ سکے، اور ان سے اتنا کام لے جتنا لینا ہے، اس سے آگے نہ جانے دے. یہ نہیں تو فساد ہوگا، اور اس فساد میں جتنے لوگ مریں گے، خیر پھر بھی نہیں برآمد ہوگا، ذمہ داری آپ کی گردن پر ہوگی. انسانی خون کی بڑی اہمیت ہے. تو جو میں پری ریکویزٹ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ جماعت تیار کریں کہ جب آپ موب کو سڑکوں پہ لے کے آئیں تو اسے آپ کنٹرول کر سکیں، نمبر 1. اور نمبر 2، جب چینج آ جائے، یعنی نظام ڈھہ جائے، تو اس کے بعد نئے نظام کی تعمیر کرنے کے کیپیبل ہوں آپ. کیونکہ اگر ویسے جو ہے نا آپ نے چھوڑ دیا تو وہ اس ڈس آرڈر میں، طوائف الملوکی میں بہت بڑا فساد مچ جائے گا. تو یہ 2 شرطیں پوری کرنے والی جماعت جب تیار ہو جائے، آپ یہ سمجھیں کہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ عوام کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو انہیں لے کے آئیں سڑکوں پہ. اور نمبر 2 یہ کہ جب ہم اس نظام کو گرا لیں گے تو اس کی جگہ پہ نیا نظام کھڑا کرنے کی قابلیت بھی ہمارے اندر آ گئی ہے. اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ عوام کو لے کے سڑکوں پہ آئیں. اب جو مریں گے وہ شہید ہوں گے، اور اس شہادت، اس خون کے نتیجے میں وہ قربانی رائے گاہ بھی نہیں جائے گی، اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. ہمارے ہاں اس کی جو ریسنٹ پاسٹ میں مثال ہے وہ ایران کی ہے. وہاں گولی نہیں چلائی، اب موب نے نہیں چلائی، عوام نے نہیں چلائی. اور اس میں اس پورے عمل کو اگر آپ سٹڈی کریں تو ہمارے لیے بہت ساری اس میں سبق ہیں کہ دیکھیں وہ پروسیس جو ہے نا خمینی لوگوں نے نہیں شروع کیا تھا. پروسیس کا آغاز کیا تھا ڈاکٹر علی شریعتی اور ایک وہ کمیونسٹ پارٹی تھی، میرے خیال خلق پارٹی نام تھا یا کیا، ان لوگوں نے وہ پروسیس شروع کیا تھا. ان کی اتنی افرادی قوت نہیں تھی کہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں. جب وہ مومنٹم پیدا ہو گیا تو وہ طاقت جو ہے نا علماء کے پاس تھی. اس تحریک کو آ کے ہائی جیک انہوں نے شروع کر لیا، یعنی کھیر پکائی کسی اور نے تھی، کھائی کسی اور نے. تو بڑی منظم جماعت چاہیے. اچھا، میں یہاں پاکستان کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں. تحریک پاکستان لوگوں نے چلائی، اس کو منظم کس نے کیا؟ مسلم لیگ نے. لیکن مسلم لیگ خود ایک منظم پارٹی نہیں تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ تحریک پاکستان کی کھیر کس نے کھائی؟ جس کو انگریز منظم کر کے چھوڑ گیا تھا. اب میری بات بالکل واضح ہو گئی ہے. ایک مثال اور دے دیتا ہوں. تحریک نظام مصطفیٰ سیاسی پارٹیوں نے چلائی، مومنٹم گین کیا،
بڑا پاورفل لیڈر تھا بھٹو، اکھاڑ کے پھینک دیا. کھیر کس نے کھائی؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ساری محنت آپ کریں گے، اگر آپ منظم اور مضبوط نہیں ہیں تو کھیر کھانے کوئی اور آ جائے گا. یہ ہوتا ہے ریولوشنری پروسیس، یہ ہے میتھڈالوجی. یہ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے رکھا ہے، وگرنہ یہ اس پہ تو بڑی طویل بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اس پہ 11 لیکچر ہیں.